میں سامنے اگر تشریف لے آئیں تو بہت اچھا ہے کہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع کی تفسیر بیان کروں گا۔ اس آیت طیبہ کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے گزشتہ درس کے حوالے سے میں کچھ عرض کر دوں کہ گزشتہ آیات میں غزوہ احد کا ذکر کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو کافی تکلیف اٹھانا پڑی اور 70-75 کے قریب صحابہ کرام نے جام شہادت بھی نوش فرمایا۔ چونکہ کفار نے اچانک غیر یقینی انداز میں پیچھے سے حملہ کیا تھا، تو صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی اس وقت بڑا سخت معاملہ ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھانے کے لیے اور آئندہ کے لیے تربیت دینے کے لیے یہ آیت طیبہ نازل کی گئی ہیں۔ ان میں صحابہ کرام کو اپنے اعمال پہ غور کرنے کا حکم بھی دیا، اور آئندہ کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی بیان کیا، پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا عقیدہ رکھنا ہے اس کو بھی بیان کیا۔ غزوہ احد کا سبب یہی بتایا گیا تھا تاکہ پہچان ہو جائے مومنین و منافقین کی، لیکن جو وہاں پر کوتاہی ہوئی، لغزش ہوئی، اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے اور آئندہ کس طرح اس قسم کی باتوں سے بچا جائے، تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی۔ وہ یہ کہ جب مسلمان بکھر گئے اور الٹے پاؤں بھاگ پڑے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تنہا رہ گئے تھے، جن میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت مصعب ابن عمیر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اور بعض دیگر صحابہ کرام کا نام آتا ہے، اور کچھ مختلف جگہوں پر تھے۔ یہ نہیں کہ سارے میدان سے چلے گئے تھے، کچھ چلے گئے تھے اور بہت سارے میدان میں تھے، اور ایسے تھے کہ ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زخموں سے چور چور تھے اور میدان جنگ میں پڑے ہوئے اپنے ہی خون میں تڑپ رہے تھے وہ۔ تو ایک انصاری ان کے قریب سے گزرا تو اس نے نصیحت کی، دیکھو اسلام حق ہے، تم اپنے قدموں کے بل مت پھرنا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، تو کہا پھر تم بھی جان دے دینا۔ تو یہ آخری ٹائم میں بھی ان کی یہی نصیحت تھی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار نے دیکھا کہ بہت کم لوگ ہیں آپ کے ساتھ، تو انہوں نے چاہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر شدت کا حملہ کیا۔ ایک کافر نے اچانک پتھر مارا بہت زوردار، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر جو لوہے کا خود تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس کی کڑی بھی ٹوٹ گئی، جس سے ناک مبارک بھی شہید ہوا، زخمی ہوا، اور سر میں بھی چوٹ آئی، اور دانت کا ایک کنارہ بھی جھڑ گیا۔ لیکن ایسے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینہ سامنے کیے ہوئے دشمنوں کے تمام تیروں کو اپنے جسم پہ روک رہے تھے، اور جو کوئی تیر آتا تھا اپنے ہاتھ پہ روکتے تھے۔ تو آپ کا ایک ہاتھ بھی شل ہو گیا تھا۔ حضرت قتادہ ابن نعمان آئی تھنک یہی نام ہے، تو وہ بھی اپنے جسم سامنے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی تیر حضور پہ نہیں پہنچے، میرے جسم کو لگے۔ تو ان کی ایک آنکھ بھی نکل کر باہر آگے رخسار پہ لٹک گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ اپنے دست مبارکہ سے اٹھا کر واپس رکھ دی تھی اور اپنے لعاب دہن لگا دیا تھا۔ تو اس پر صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے دوسری آنکھ سے زیادہ اس آنکھ سے نظر آتا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں تھیں۔ تو اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیر دیے جا رہے ہیں اور وہ اٹھا اٹھا کے دشمنوں پہ مار رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ تو یہ جاں فشانی کا عالم بھی تھا۔ تو ایسے میں دو کفار نے حملہ کیا، تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حملے کو روکا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، تو انہوں نے اپنے جسم پر اس وار کو روکا تو وہ شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کے پہلے مبلغین جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ مدینہ منورہ میں انہوں نے سب سے پہلے شروع کی تھی، سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ صحابی ہے کہ ان کے ہاتھ میں اسلام کا علم ہوا کرتا تھا، تو ان کے ہاتھ میں اس وقت بھی علم تھا، تو دشمن نے ان کے ہاتھ پہ وار کیا تو ہاتھ کٹ گیا تھا، منہ سے انہوں نے پکڑ لیا تھا، لیکن یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اب کفار نے دیکھا کہ بھئی وہ معاذ اللہ وہ سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بڑا زوردار نعرہ مارا اور سب کو مبارکباد دی کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ خبر مدینہ منورہ تک پہنچ گئی۔ اب وہاں پر جب یہ خبر پہنچی تو بڑی مایوسی ہو گئی، اور منافقین نے موقع اچھا جانا اور کہنے لگے کہ لو جی تم جس کے نام پہ مسلمان ہوئے تھے اب تو وہی دنیا سے چلے گئے، تو اب کیا کرو گے مسلمان رہ کر، اب تم واپس سے وہی مذہب قبول کر لو جس پہ پہلے تھے۔ تو جو کمزور تھے منافق تھے وہ ان میں سے بعض ہو بھی گئے، لیکن بعض ایسے تھے کہ جو کمزور تھے، دل ان کے ڈر گئے تھے، وہ اسلام تو انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے عبداللہ ابن ابی منافق سے بات کی کہ بھئی تم ابو سفیان سے بات کرو ہمارے کو امان دے۔ تو اس قسم کے معاملات بھی ہوئے۔ تو مسلمانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی خبر سن کر ایک مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ تو اب اس مایوسی کو توڑنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی اور مسلمانوں کو فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہیں۔ بعض لوگ ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، تو یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں اور وہ رسول ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی حکمت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ رسول سے مراد یہاں پہ انبیاء ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انبیاء وہ ہیں جو زندہ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر ہیں، اور دو انبیاء وہ ہیں جو زمین پر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں زمین پر ہیں۔ تو یہ چاروں کو تو موت نہیں آئی ہے،
باقی دیگر جو انبیاء تھے ان کو موت آئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مگر انبیاء کی موت ایک لمحاتی موت ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، پھر سے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں۔ افَإِن مَاتَ، اگر یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال کر جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل دوبارہ پھر جاؤ گے؟ یعنی ایڑیوں کے بل پھر جانا محاورہ ہے واپس لوٹ جانے کے لیے، کیا تم واپس کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی اور بتایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو بھی اپنے ایڑیوں کے بل پھرا، واپس یو ٹرن اس نے لے لیا، فَلَن يُضِرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن جو صبر کرتا ہے اور اس مقام پر قائم رہے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا، جو جمع رہے گا اسلام پہ اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس آیت طیبہ کی شان دیکھیے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی زبردست نعت ہے۔ دیکھیں، وما محمد، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ حضور کے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد اور احمد۔ محمد زمین پہ آپ کا نام ہے اور احمد آسمانوں پہ آپ کا نام ہے۔ باقی آپ کے صفاتی نام ہے، اور صفاتی نام میں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 1000 آپ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1000 صفاتی نام ہیں، اتنی اللہ نے آپ کو صفت عطا فرمائی۔ پھر یہ نام بھی دیکھیے، محمد جو نام ہے یہ کوئی عام نام نہیں ہے، بڑا کمال کا نام ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کو یکتا بنایا، ایسے ہی اپنے حبیب کے نام کو بھی یکتا بنایا۔ موٹی موٹی بات ہے، اللہ کے نام میں 4 حرف اور محمد کے نام میں 4 حرف۔ اللہ کے نام پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد کے نام پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ کے نام پہ ایک تشدید ہے، محمد کے میم پہ بھی ایک تشدید ہے۔ بڑی مناسبتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نام میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں۔ پھر یہ نام وہ نام ہے جو کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام رکھا ہے۔ حضرت عبد المطلب سے روایت آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تم نے اپنے بچے کا نام بڑا انوکھا نام رکھا ہے، پہلے تو عربوں میں ایسا نام نہیں تھا کوئی، کہا مجھے خواب میں فرشتے نے بشارت دی ہے کہ ان کا نام محمد رکھا جائے اور انشاءاللہ میرا بیٹا ایسا ہی ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام رکھا ہے اس کے معنی پہ غور کریں آپ۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر زمانے میں تعریف کی جائے، جس کی ہر مکان میں تعریف کی جائے، دنیا کے ہر شہر میں تعریف کی جائے، ہر ملک میں تعریف کی جائے، آسمانوں میں جس کے نام کے ڈنکے بجتے ہوں، زمینوں میں جس کے نام کے ڈنکے بجتے ہوں، پانیوں میں جس کے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں، وہ محمد ہوتا ہے کہ ہر جگہ جس کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا، اور اتنا پیارا نام ہے یعنی جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، جس کو سراہا گیا ہو۔ اب کوئی حضور کو گالی بکے گا تو وہی جھوٹا ہے، کیونکہ پہلے کہتا ہے کہ وہ جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، اب اس کے آگے کوئی بری بات کہے گا تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ پہلے تو آپ کی تعریف کا اقرار کر رہا ہے، پہلے آپ کی مدح و سرائی کر رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے بارے میں منسوب کر رہا ہے۔ تو کفار مکہ نے کیا کیا، حضور علیہ السلام کا نام لے کے وہ گالی نہیں بکا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم ہی جھوٹے کے لائیں گے، تو وہ مذمم کہا کرتے تھے، یہ مذمم، جس کی بار بار مذمت کی گئی ہو۔ محمد کے بجائے کیا بولا کرتے تھے، مذمم، جس کی بار بار مذمت کی ہو، برائی کی گئی ہو، کہتے مذمم ایسا، مذمم ویسا، مذمم فلانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ فرمایا
وہ محمد کو برا نہیں کہتے، وہ مزمم کو برا کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایسا پیارا نام ہے، پھر اس کی برکتیں بڑی لاجواب ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پہ پوری کلام کریں، گفتگو کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ حضور کی تعریف ہے۔ فرما کہ الا رسول، وہ تو صرف رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ ویسے ہمارے یہاں پہ محاورہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ تو صرف ایک عہدیدار ہے، بس اس کو مذمت کے معنوں میں لیتے ہیں، مگر یہاں پر وہ معنی نہیں ہے۔ یہاں پہ مراد یہ کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ رب کی شان ہے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، انسان ہے، انسان کو موت بھی آتی ہے تو ان کو بھی موت آنی ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے۔ لیکن الا رسول، رسول ایک ایسا عظیم وصف ہے کہ جس کے اندر تمام اوصاف جمع ہو جاتے ہیں۔ اب رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں واسطہ ہے۔ اگر درمیان میں رسول نہ ہو تو مخلوق خالق کو نہیں پہچان سکتی۔ خالق جو کچھ بھی مخلوق کو دیتا ہے وہ اس رسول کے واسطے سے دیتا ہے۔ مخلوق جو کچھ بھی خالق سے لیتی ہے اس رسول کے واسطے سے لیتی ہے۔ باخدا، خدا کا یہی ہے در، باخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں واسطہ ہے۔ تو لوگ تو معاذ اللہ اس کو رسول کیا ہے، محمد ایک رسول ہے، معاذ اللہ ان کے نزدیک رسول صرف ایک ڈاکیا ہے، ایک پوسٹ مین ہے، بس اسی اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے سارے جہان کی نعمتیں اسی رسول میں پوشیدہ ہے، اسی میں پوشیدہ سارے کے سارے۔ حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتیہ کما قال علیہ السلام، کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ تو مخلوق کو جو مل رہا ہے اسی قاسم کے ذریعے مل رہا ہے۔ یہ قاسم رزق، قاسم نعمت درمیان سے نکل جائے تو تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، تم خالق سے کچھ نہیں لے سکتے، لے سکتے ہو تو اسی ذات کے وسیلے سے لو۔ اور یہ وسیلہ ایسا ہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ملتا سب کو اسی وسیلے سے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو یہ آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو اس دنیا کو پیدا نہیں فرماتا۔ تو جو کچھ جس کو مل رہا ہے اگر وجود بھی ملا ہے تو اسی ذات کے طفیل ملا ہے، اگر رزق مل رہا ہے اسی ذات کے طفیل مل رہا ہے۔ اور کائنات کی عظیم ترین نعمت اگر کسی کو ملتی ہے تو اسی ذات کے طفیل ملتی ہے۔ دیکھو روٹی، کپڑا، مکان اور سب کچھ نعمتیں ہیں اور شاندار نعمتیں ہیں، مگر اس کائنات کی جو سب سے شاندار نعمت ہے وہ دولت ایمان ہے۔ وہ کس کے ذریعے مل رہی ہے؟ وہ انہی کے ذریعے مل رہی ہے۔ ان کا نام لے گا، گواہی دے گا تو کالا دل نور روشن ہوگا، ناپاک دل پاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے ان کا نام لیے بغیر ہی پاک ہو جائے گا وہ دھوکے میں ہے، کبھی بھی حقیقت پہ نہیں ہے۔ تو یہ رسول حضور کی بڑی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، تب یہ صحابہ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم حضور علیہ السلام پہ ایمان لائے ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جس طرح دیگر انبیاء کے رسول گزرے ہیں اسی طرح یہ بھی ان کو بھی اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، یہ بھی اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ تو چنانچہ افئن ماتا، اگر وہ انتقال کر جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو تم اپنے ایڑیوں کے بل مت پھرنا۔ اب یہ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تو جانتا ہے میرے حبیب کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، خود فرما چکا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک بات بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال آگے تنبیہ فرما دی
اب یہاں پر دیکھیے بڑی دلچسپ بات، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، تو اس وقت صحابہ کرام کی دماغی حالت میں تغیر آ گیا، حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کی جدائی کے غم میں۔ بعض نے ماننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے مانا کہ حضور کا وصال ہو گیا وہ ہوش میں نہ رہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوش میں نہ رہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زبان پہ تالے لگ گئے، ساکت ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ان کی بھی دماغ میں نہیں تھا اس وقت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ فرمانا ہے۔ ہاں ایک جان تھی جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ محمد کے سینے میں جو کچھ نازل ہوا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ پھر یہی آیت پڑھی، فما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی، دیگر صحابہ نے یہ آیت سنی، حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ ان کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی تو ایسا لگا کہ آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جناب حضور حیات النبی نہیں ہے، دیکھو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا، جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ انتقال کر چکے ہیں۔ او میرے بھائی، ہم کب انتقال کا منع کرتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کو موت آتی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے آتی ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو انبیاء کو بھی چکھنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور یہی ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت طاری ہوئی ایک لمحے کے لیے، مگر پھر سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ کیسے؟ کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف کی حدیث دلیل ہے، امام بخاری نے بیان کیا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے ہوئے تھے، کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے، بنو سلمہ کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جب واپس لوٹے، حضور کے انتقال کی خبر سنی تو حجرہ شریف میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس پر چادر رکھی ہوئی تھی، آپ نے چادر ہٹائی، اور حدیث کے الفاظ ہے اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کے درمیان میں رکھے اور اپنی گردن جھکائی اور آقا کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد امام بخاری کیا لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لن یجمع اللہ علیہ موتتین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو دو موت نہیں دے گا۔ دو موت کب ہوگی؟ جب دو زندگیاں ہوں گی۔ ایک زندگی کے لیے ایک موت کافی ہے، لیکن دو موتیں کب ہوں گی؟ کب ہوگی؟ جب دو زندگیاں ہوں گی۔ کب ہوں گی؟ پہلے جو زندگی ملی ایک موت نے ختم کر دی، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو زندہ کیا۔ اب یہ زندگی کب ختم ہوگی؟ جب دوسری موت آئے گی۔ تو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی، اب دوسری موت آپ کو نہیں آئے گی، اب جو حیات ملی ہے آپ کو یہ کبھی ختم نہیں ہونے کی ہے۔ اس لیے فرمایا تھا لن یجمع اللہ علیہ موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ تو صدیق کا عقیدہ تو یہ ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیلی یہ موضوع پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کوئی جان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ ایک حقیقت ہے، ایک عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جو بھی جان مرتی ہے وہ اللہ کے حکم سے مرتی ہے، جو جان آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو جان مرتی ہے اللہ کے حکم سے مرتی ہے۔ کتابا مؤجلا، اس کا ایک لکھا ہوا وقت ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے آ سکتی نہ اس کے بعد آ سکتی۔ تو اب اس آیت طیبہ میں مسلمانوں کو، جو لوگ الٹے قدم چلے گئے تھے، میدان احد سے چلے گئے تھے واپس، ان کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اے لوگو، تم سمجھتے ہو کہ تم میدان جہاد سے بھاگ کر اپنی زندگی بچا لو گے، یا یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے سامنے اگر مقابلے پہ تل گئے تو شاید تم مارے جاؤ گے؟ نہیں، تمہارے دونوں خیال غلط ہے۔ نہ دشمن کے مقابلے پہ لڑنے سے جان جاتی ہے، نہ الٹے قدموں پیچھے بھاگ کر جان بچ جاتی ہے۔ جان کا تو ایک وقت ہے، زندگی کا ایک وقت ہے، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا اس سے پہلے کوئی زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر بلا وجہ کے ڈرنا، بلا وجہ کے بزدلی اختیار کرنا کہ جناب میدان جہاد سے بھاگ جاؤ تو جان بچ جائے گی، نہیں۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ جو بھی جان ہے اس کو موت آنی ہے، وہ اللہ کے حکم سے آئے گی، اور یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے۔ تو یہاں بھی عقیدے کی بھی تصحیح کر دی گئی، اور پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو انسان جس وقت بھی مرتا ہے وہی اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب بیچارہ وقت سے پہلے مر گیا، تو یہ کفریہ بات ہے، یہ اسلامی عقیدے کے مطابق کفر ہے یہ کہ وقت سے پہلے مر گیا۔ ارے وقت سے پہلے کیسے مر گیا؟ وقت تو وہی ہے اس کا جو اللہ نے مقرر کیا، اور جس وقت میں مرا تھا یہی اس کا وقت تھا، نہ کوئی پہلے مرتا نہ کوئی بعد میں مرتا، وقت ایک مقرر ہے، اسی وقت مرا ہے۔ تو یہ، اور بعض اوقات کہ بے موت نہ مر جاؤں کہیں، اس قسم کے جملے بولتے ہیں لوگ کہ بے موت مارا گیا۔ بھئی بے موت کیسے مارا گیا؟ اللہ نے اس کی موت یہی مقرر کی تھی۔ تو اس قسم کے جملے بولنے سے گریز کرنا چاہیے، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ کائنات میں اسی رب قدیر کی حکومت جاری و ساری ہے، جس کے حکم کے بغیر، جس کے ارادے کے بغیر نہ کوئی ذرہ ہلتا نہ پتا ہلتا۔ تو کیسے کوئی بے وقت مر جائے گا؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مارنے والا ہے؟ وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا تو اس کو بھی وہی مار رہا، کوئی قتل ہو کے مر رہا تو اس کو بھی وہی مار رہا، کوئی بستر پہ پڑے ہو کے جان دے رہا اس کو بھی وہی مار رہا۔ یہ ذریعے ہیں مختلف، مارنے والا حقیقتاً وہی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تو کوئی بے وقت نہیں مرتا، کوئی بے موت نہیں مرتا، یہ اپنا عقیدہ بنا کے رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا انعام چاہے گا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، مگر ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اب دیکھیے میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنا قانون بیان کیا ہے کہ جو جس کی نیت سے کام کرتا ہے اس کو وہی کچھ ملے گا۔ جو دنیا کے حصول کے لیے کر رہا اس کو دنیا مل جائے گی، اور جو آخرت کے حصول کے لیے کر رہا اس کو آخرت مل جائے گی۔ اب یہاں پہ جہاد کی بات چل رہی ہے، تو اگر کوئی جہاد اس لیے کر رہا ہے اس کو مال غنیمت مل جائے،
اس کو باندی مل جائے، غلام مل جائے تو ٹھیک ہے، اس کو مل جائیں گے۔ اور جو اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے، پولیس صراط میں آسانی ہو جائے، قبر میں آسانی ہو جائے، رب کریم کے عرش کا سایہ مل جائے، حضور کی شفاعت مل جائے، حوض کوثر سے پینا مل جائے، جنت میں جگہ مل جائے، تو اس کو وہ مل جائے گا۔ جو نیت کریں گے آپ وہ مل جائے گا۔ کام ایک جیسا ہوتا ہے، سمجھ رہے بات؟ کام ایک جیسا ہی ہے لیکن رزلٹ دونوں کا الگ الگ ہے۔ اب دیکھیے عصر کا ٹائم ہوتا ہے، مسلمان مومن جو اللہ کو واحد مانتا ہے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، وہ جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا ہے جدھر سورج ہوتا ہے، اور جو سورج کو پوجتا ہے، سورج کی عبادت کرتا ہے، اس کا منہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے جدھر سورج ہوتا ہے۔ دونوں کا کام دیکھنے میں ایک جیسا ہے، لیکن وہ اللہ کو پوج رہا ہے اور یہ سورج کو پوج رہا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ کام ایک ہی ہوتا ہے لیکن مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں، سامنے کافروں کو مار رہے ہیں، لیکن ایک کی نیت یہ کہ مال حاصل کر لو اور ایک کی نیت یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اب اس میں صوفیہ کرام یہی فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہو اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، کافر بھی اس دنیا میں ہے، مومن بھی اس دنیا میں ہے، لیکن کافر کا مقصود دنیا ہے اور مومن کا مقصود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب اگر مومن دنیا کو اپنا مقصد بنا لے تو ہلاکت میں چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو معاملہ ایک ہی ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کشتی جب تک دریا میں ہے تو کشتی تیرتی رہے گی، لیکن جب دریا کشتی میں آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہی معاملہ، مومن دنیا میں ہے تو چلتا رہے گا، لیکن دنیا مومن کے دل میں آ جائے تو پھر ڈوب جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ اشارہ کر دیا کہ تم دنیا میں رہ کے دنیا کا ارادہ نہ کرو بلکہ اپنے رب کا ارادہ کرو۔ کام ایک ہی ہے۔ ایک بندہ ہے مومن جس رزق حلال کمانے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکل رہا ہے، وہ بھی اسی روڈ پہ بازار میں کھڑا ہو کر اپنا سودا بیچ رہا ہے، اور ایک جو خالصتاً دنیا کو چاہتا ہے، دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا، وہ بھی اسی بازار میں کھڑا ہو کر اپنا سودا بیچ رہا، لیکن دونوں کی نیتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ کأَیٍّ مِّن نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ الرِّبِّیُّونَ کَثِیرٌ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت خدا والے بھی تھے، بہت اللہ والے بھی تھے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کے جہاد کیا۔ اب مسلمانوں کو گزشتہ اقوام کے مثالیں دے کر ان کے دلوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ دیکھو تربیت کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام وہ اعلیٰ مقام کے لوگ تھے، وہ اعلیٰ مرتبے والے تھے حضور کی نسبت سے کہ اللہ براہ راست ان کی تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحابہ کا مرتبہ ہے، مقام ہے یہ۔ بعض لوگ جن کے دل گندے ہیں، جن کے عقیدے گندے ہیں، وہ تو کہتے ہیں دیکھو صحابہ کا رد کیا گیا، ارے تیرے دل میں گند ہے، تجھے یہ رد نظر آتا ہے، مجھے تو یہ صحابہ کی تعریف نظر آتی ہے کہ رب کریم خود براہ راست ان کی تربیت فرما رہا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے فرماتا ہے کہ بھئی تم سے پہلے دیگر اللہ کے نبیوں نے بھی جہاد کیا، اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ بڑے اللہ والے لوگ تھے، بڑے نیکوکار لوگ تھے، انہوں نے بھی جہاد کیا۔ فما وہنوا، لیکن وہ جو نیکوکار لوگ تھے، اللہ والے تھے، نہ تو وہ سست پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان تکالیف کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں ان کو پہنچی، وما ضعفوا، اور نہ کمزور ہوئے، وما استکانوا،
اور نہ ان سے دبے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ والے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی رہ کے لڑے ہیں، مگر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دیگر انبیاء کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بھی جہاد کیے ہیں، اور ان کے حواریوں نے، ان کے ساتھیوں نے بڑے صبر بھی کیے ہیں۔ ابھی امت مسلمہ کے لیے ایک درس ہے اس میں، تو صحابہ کو اور ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تم بھی جب اللہ کی راہ میں نکلو تو تمہیں تکلیف تو آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے اب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب تم تکلیف پروف ہو گئے ہو، اب تمہیں کوئی بیماری پروف ہو گئے ہو۔ لوگ کہتے ہیں یار میں تو بس 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، میں تو صدقے بھی دیتا ہوں، میں تو غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، پھر پتہ نہیں کیوں مجھے مصیبت آ گئی ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کے بارے میں یہ غلط تصور چھوڑ دو۔ اسلام مصیبت پروف نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، اسلام آفت پروف نہیں ہے، اسلام تکلیف پروف نہیں ہے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کوئی خوف دے کر، مال کا خوف، بِنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقصان کر کے، وَالْجُوعِ، بھوک ڈال کر تم پر، تمہاری جانیں لے کر، تمہارے پھلوں میں نقصان کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب یہ آزمائش جب اللہ کی طرف سے آتی ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میں تو سب کچھ کرتا ہوں پھر مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو اللہ فرما رہا پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے تکلیف دی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو ایمان آزمائش ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اہل ایمان ہو اور آپ کی آزمائش نہ ہو۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولم یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو تم سے پچھلے لوگوں پہ آئی تھی؟ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ان کو تکلیفوں نے گھیرا، ان کو بیماریوں نے گھیرا، ان کو ہلا دیا گیا۔ جتنا پکا عمران ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش آتی ہے۔ اب کیا تم امام حسین سے زیادہ عبادت گزار ہو؟ امام حسین سے زیادہ نیکوکار ہو؟ ارے تم ان کے قدموں کی خاک نہیں ہو، لیکن ان کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ تو دیکھو آزمائش بھی کتنے اعلیٰ درجے کی آئی ہے۔ تمہارا ایمان کمزور ہے تو چھوٹی موٹی آزمائش کے اوپر رونے لگ جاتے ہو۔ تو بہرحال اللہ فرما رہا کہ یہ آتی ہے، لیکن اس میں کیا ہمیں کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر سے یہ آزمائش آسانی سے گزر جائے گی، لیکن جو اللہ نے مقدر کیا وہ آ کے رہنی ہے، وہ آ کے رہنی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر ٹلنے والی ہوتی تو امام حسین میدان کربلا میں دعا کر لیتے، اے اللہ اس کو ٹال دے، اے اللہ اس کو پھیر دیتے۔ اس لیے شیخ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہمم السوابق لا تخرق اسواق الاقدار، کہ اعلیٰ ہمتیں بھی تقدیر کی دیواروں میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی، تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی ہیں، جو اللہ کا حکم ہو کے رہتا تھا۔ اب چارہ کار کیا؟ صرف صبر کرنا۔ زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا چلا، کیا حکم دیا گیا؟ کہ صبر کرو، اف بھی نہ کرو۔ تو صبر ہی ہے اس کے اندر۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، تو وہ اللہ والوں نے جو نبیوں کے ساتھ مل کے جہاد کیا تھا کفار کے مقابلے میں، تو اللہ فرما رہا ان کے زبانوں پہ کیا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ فرماتا وہ کچھ نہیں کہتے تھے، وہ تو صرف اتنا کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے اپنے کام میں زیادتیاں کی ہیں، ہم نے کمزوریاں دکھائی ہیں، ان کو بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور جو آزمائش تو نے ہمارے سامنے رکھی ہے اس میں ہم کو ثابت قدم کر دے۔ یہ نہیں کہ اس کو ہٹا دے، کیا ثابت قدم کر، ہمیں ثابت قدم رکھ۔
وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی اس قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ ان کے الفاظ تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے، اب یہ وہ الفاظ ہیں جو رب کو راضی کرتے ہیں، رب جن سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی انعام دیا، وحسن ثواب الآخرت، اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے، نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر سارا کا سارا رزلٹ بتا دیا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں ضرور آئیں گی، لیکن ان کو برداشت کرنا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں دہائی دینی ہے، اسی کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اور صبر سے کام لینا ہے، اور اپنی نیتیں اچھی رکھنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہے جو نیکوکار ہوں، نیکیوں کے چاہنے والے ہوں، آفات و مصائب پہ صبر کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان نیکوکاروں میں شامل فرما دے، اور اس قرآن عظیم کے فیض سے ہمیں منور فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔